لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الوراء عبد الله ونبيه ورسوله أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ یعنی حضرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر مکمل اعتماد اور یقین رکھنے والے افراد کے لیے اللہ نے کامیابی کا جو اصول مقرر فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کے دربار میں اپنے عجز اور اپنی کمزوری کا اعلان اور اظہار نہیں کرتا اس وقت تک انسان کی کامیابی مکمل طور پر اللہ کے دربار میں نہیں ہو سکتی. اس لیے جو شخص بھی اللہ کے ہاں کامیابی کا خواہش مند ہے کہ میں خداوند قدوس کے دربار میں عزت اور شرف کا مقام حاصل کروں، کامیابی اور کامرانی، سرفرازی اور سربلندی میرا مقدر ہو، تو ایسے انسان کے لیے پھر قانون ہے کہ جتنے زندگی کے سانس گزارے تو اللہ کے دربار میں اس حیثیت کے ساتھ گزارے کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنی طاقت پر، اپنے کسی کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر اللہ کے دربار میں نیاز والی زندگی گزارے، ناز والی زندگی نہ گزارے. جس شخص نے بھی ناز کیا ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے، بلکہ قرآن اور سنت اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے اس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل کر کے رکھا ہے.
جو شخص بھی اللہ کے دربار میں عزت کا مقام حاصل کیا، اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل کی، تو اس بندے کی کامیابی کی ضمانت اسی بات کے اندر ہے کہ وہ جتنی اللہ کے دربار میں عاجزی پیش کرتا ہے، اللہ اتنا ہی اس بندے کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی پیر یا فقیر نے، کسی ملا یا مولوی نے ایک دن کے لیے بھی ناز اور تکبر کا اظہار کیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں چونکہ تکبر ایک ذاتی میری چادر ہے، کوئی اس کو اگر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور باقی جتنے اللہ کے پیغمبر اور رسول بن کر آئے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم، ہر رسول کی یہی تعلیم، حتیٰ کہ اللہ کی منزل من اللہ کتابیں جتنی بھی دنیا کے اندر آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے یا صحیفے ہیں، ہر کتاب کا، ہر رسول کا یہی سبق ہے، یہی تعلیم ہے کہ لوگوں جتنی اللہ کے دربار میں عاجز بن کر جاؤ گے، اتنی اللہ کے دربار میں اونچا مرتبہ حاصل کرو گے۔ اس اللہ کی تعلیم کے مقابلے میں، اللہ کے رسولوں کی تعلیم کے مقابلے میں، اللہ کی کتابوں کی تعلیم کے مقابلے میں شیطان نے یہ تعلیم وضع کی ہے کہ لوگوں جتنی دنیا میں اکڑ کر چلو گے، جتنی تکبر سے چلو گے، اتنی تمہارا مقام بلند ہوگا، اور جو اس تعلیم کے دھوکے میں آئے وہ کبھی اللہ کے ہاں عزت حاصل نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ لوگوں عاجزی اختیار کرنا ہر انسان کا ایک شعار ہے۔ اسی قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی کے اندر اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے واقعات سے سبق حاصل کرے تو پھر کوئی انسان بھی دنیا کے اندر تکبر کے ساتھ، آکڑ خانی کے ساتھ، ناز اور فخر کے ساتھ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ جس آدمی کو دیکھو گے اللہ کے دربار میں جھکنے والا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، لوگوں اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے، اللہ اور رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، جن کے چلنے کے اندر بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے عاجز بندے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کی چال چلن، حال ڈھال، مکان، کیل کال، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے دربار میں عجز و نیاز کرنے والا ہے، ناز اور فخر کرنے والا۔ اگر اللہ کی نعمت بھی مل جائے تب بھی اس پر اتراتا نہیں ہے، اس کے اوپر فخر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نعمت تو تیری ہے، میں کس چیز پر ناز کروں؟ اگر میرا ذاتی کوئی کام ہوتا یا ذاتی کوئی کمال ہوتا تو میں ناز کرتا ہوا اچھا لگتا، جب ساری چیزیں ہیں ہی تیری تو پھر ہمیں ناز کرنے کا حق۔ اس لیے ایک دن مشرکین مکہ، یہودیوں کے بڑے بڑے جو عالم تھے، مولوی تھے، رہبان احبار قسم کے، ان کے پاس وفد بنا کے جاتے ہیں۔ مولویوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، پیر صاحب، رہبان صاحب، احبار صاحب، ہم وفد لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت کے اندر، ہمارا کام یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ بڑے عالم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس لیے ہم آپ سے ایک بات معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں، چونکہ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں اور ہم عرب کے جاہل لوگ ہیں، امی قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سچا نبی کون ہوتا ہے اور جھوٹا نبی کون ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سچے اور جھوٹے پیغمبر کی چونکہ پہچان ہے، اس لیے ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ جو ہماری سرزمین عرب کے اندر یعنی مکہ المکرمہ کے اندر ایک قریشی عربی النسل محمد جس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اور رسولوں کا بھی رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں بلکہ پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے ایسا رسول بن کر آیا ہوں کہ میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، یعنی خاتم النبیین پیغمبروں کا بن کر آیا ہوں۔ ختم الرسل یعنی نبوت اور رسالت اللہ نے جو مجھے دی ہے، میرے بعد یہ نبوت اور رسالت کسی کو اللہ نے، اتنی بڑا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ آپ کیا بتاتے ہیں؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا شہادت دیتا ہے کہ آیا یہ محمد بن عبداللہ سچا نبی ہے یا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم آپ کو چند چیزیں بتا دیتے ہیں، وہ جا کر پوچھو، سوال کرو، اگر ان کا جواب دے دے تو وہ نبی سچا ہوگا، اگر جواب نہ دے گا تو سچا نبی۔ حالانکہ ان مولویوں کو یقین تھا کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اللہ کا، لیکن اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنی دکان کو محفوظ کرنے کے لیے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا اس زبان سے کبھی اقرار، اندر اندر انہوں نے یقین ہے ہی جو یہ اللہ دا کہ ہے، رسول ہے، لیکن اوپر سے چونکہ مجبوری تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ کیا سوال کریں؟ انہوں نے کہا جا کر پوچھو، یسألونک عن الروح، اس اللہ کے رسول سے پوچھو جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، سوال کرو اس سے کہ یہ جو روح ہوتا ہے ایک جسم اور جان ہوتی ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتا ہے، اس روح کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ دوسرے نمبر پر جا کے پوچھو کہ ایک زمانے کے اندر ذوالقرنین بادشاہ آیا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کون تھا، کیسا بندہ تھا، کس حال اور کال میں رہنے والا انسان تھا۔ تیسرے نمبر پر سوال کرو کہ ایک بادشاہ کے زمانہ کے اندر 7 نوجوان تھے، وہ چند نوجوان اس زمانہ سے غائب ہو کے چھپ گئے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی یہود و نصارہ نے 3 سوال بتائے ان مشرکین مکہ کو۔ کتنے سوال؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو انہاں یہودیاں نو بھی انہاں چیزاں دی حقیقت دا پتہ، وہ چاہتے ہیں جو یہ رسول سچا ہے تے یہ ذریعے ساڈے تک گل سچی پہنچ جاوے، انہاں دا امتحان بھی ہو جاوے، انہاں دی تسلی بھی ہو جاوے تے ساڈے تک علم بھی اس گل دا، اصل اس علم چ ودے ہن جو یہ علم ساڈے تک پہنچے جو ذوالقرنین کون سی، اصحاب کہف کون سن تے روح دی حقیقت کیا ہے، یہ 3 چیزاں دا علم یہودیاں نو مطلوب سی، اس واسطے انہاں سبق پڑھایا کہ یار اے پوچھو، یقین تو ہے کہ جدا انہاں سوال کرنا ہے انہاں جواب تا دے دینا، چلو انہاں دے جواب دینے نال ساڈا کام بھی، اگر انہیں کوئی ساڈے کولوں پوچھ لوے تے جواب نہ دیواں تے لوگاں نو ساڈے تے اعتبار، وظیفے شکرانے نذرانے بند ہوئے سن، جمعرات دیا روٹیاں ختم ہو جا سن، کل چلی سویں تے جمعراتاں کولوں محروم ہو سا، اس واسطے ایڈا علم یار اس تو پہلے حاصل کر لو جو شاید کوئی ساڈے کولوں پوچھ نہ لوے۔ اس واسطے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پر 3 سوالوں کا جواب۔ کتنے؟ 3 سوالوں کا اگر آپ جواب دے دیں تو پھر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ پہلا سوال کرتے ہیں یسألونک عن الروح، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ کیا روح کیا چیز ہے جو مردہ چیزوں کو زندہ کر دیتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال
کہ ہمیں بتاؤ کہ ذوالقرنین کون سا بادشاہ تھا، کس زمانے میں آیا، کس مکان میں رہا، کس حال اور کیفیت میں زندگی گزار کے گیا۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کچھ نوجوان کسی بادشاہ کے زمانہ میں گم ہو گئے تھے، ان کی گمشدگی کا کیا پتہ ہے، کیا حال ہے، وہ کیوں آئے، کیوں گئے، یہ حال اور کیفیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے ان سوالوں کے جواب کا پتہ، مجھے ان چیزوں کا علم، جب تک اللہ نہ بتائے پیغمبر آگے کچھ بتا سکتا۔ پتہ ہے آج کل لوگ کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے متعلق کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ پاک نے سارا علم نبی علیہ السلام کے سینے میں بند کر دیا، کسی چیز کے معلوم کرنے کی ضرورت، پڑھنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ اب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پیدا ہونے سے پہلے مکمل علم حاصل کر چکے ہیں، تو پھر ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر تو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے علم، اگر ایک آدمی کے پاس علم ہو اور وہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ سچ بنے گا یا جھوٹ بنے گا؟ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معصوم اسی چیز کا نام ہے کہ معصوم عن الخطا۔ الخطا ایسی خطا صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تمام خطاؤں سے پیغمبر پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عالم ما کان وما یکون، کہ پیغمبر کو تو جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور جو چیز آگے ہونے والی ہوتی ہے اس کا بھی، یہ مشرکین پاکستان کا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی پیٹ میں سارا علم دیا گیا، لیکن قرآن کا عقیدہ سنو، قرآن لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ قرآن نے تو یہ سمجھایا کہ مشرکین کے سوال کے جواب میں پیغمبر کہتے ہیں مجھے ان سوالوں کے جواب کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یار کل واپس آئی ہوتے میں تمہیں جواب ان چیزاں دا دے سا، ان چیزاں دا جواب کل دے سا، تے اج مینوں پتہ کوئی نہیں۔ لیکن جس ٹائم کل دا لفظ پہ بول دین انج نہیں آکھدے جو اللہ چاہیا تے کل دساں، ورنہ بھول گئی یہ گل کہ ہو گئی ہے۔ پیغمبر بھول دین کہ نہیں بھول دے؟ تے جیڑا بھول ونجے وہ معبود، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ کے پاک پیغمبر کو بات بھول جاتی ہے۔ ان کو یقین تھا کہ کل جبریل امین آئیں گے، وہی لے کر آئیں گے، قرآن لے کر آئیں گے، اور اس سوال کا جواب لے کر آئیں گے، کل میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن جس وقت یہ وعدہ کرتے ہیں ساتھ انشاء اللہ نہیں کہتے، انشاءاللہ جان بوجھ کے نہیں، بھول گئے، کیا ہو گئے؟ بھول کے ایک گل کرنا یاد نہیں رہی، تے اللہ نو پیغمبر دا یہ جواب پسند نہیں آیا، اللہ نو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اے میرے پاک پیغمبر، جس وقت آپ سے کوئی آدمی سوال کر رہا ہو اور آپ اس کو جواب دے رہے ہو، اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہ ہو، آپ نے ان کو کہنا ہو کہ کل میں جواب دوں گا، تو لوگ تو یوں سمجھیں گے کہ یہ کوئی اپنے خزانے کا مالک ہے، اپنی قدرت کا مالک ہے، مرضی آئے تا آج جواب چا دے وے، مرضی آوے تا کل جواب چا دے وے، دے کلو پوچھنے والا کون ہے؟ میرا پیغمبر دے وچ مینوں تیرا جواب پسند نہیں آیا۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو بات بھی کرنی ہو سہارا میرے اوپر کیا کرو، کسی غیر کے اوپر سہارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے یقین پر بھی سہارا نہ کرو، اپنے اعتماد پر بھی سہارا نہ کرو، بلکہ سہارا کرو تو صرف اپنے توکل علی الحی الذی لا
يموت، بھروسہ اور یقین اس پر کرو جس کو کبھی بھول چوک. ان اللہ ربی وَرَبُّكُمْ، اے میرا پاک پیغمبر تو انہاں نوں آکھیا کر جیڑا میرا رب ہے تے تساں دا رب ہے، جس رب دے اوتے میرا یقین ہے، جس رب دے اوتے تساں دا یقین ہے، جب تک او مشکلاں نوں حل نہ کرے، سوالاں دے جواب نہ دے تا کوئی اپنے علم نال جواب دے سکدا. اللہ کے پاک پیغمبر اس یقین میں ہے کہ کل جبریل امین آئیں گے اور جواب دیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا. لیکن ہوتا کیا ہے، مشرکین تو کل واپس آ جاتے ہیں لیکن ابھی تک جبریل امین آئے کوئی نہیں آئے. مشرک آ جاتے ہیں، بتاؤ جی کیا بات ہے، جواب آپ نے ہمارے سوالوں کا دینا ہے. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماندے ہیں یار کل آئیو تے جواب دے سا، کل آئیو. انہاں کہ چلو خیر آج نہ تھا کل صحیح، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کہنے نہیں پہ، بھلی گئی یہ گل ذہن چ آ نہیں رہی. اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جواب دیں گے. وہ یقین کر کے چلے جاتے ہیں کہ چلو کل لائیں گے، پھر وہ کل آ جاتے ہیں لیکن جبریل امین کی آمد نہیں ہوئی، قرآن ابھی تک آیا نہیں ہے، سوال کا جواب اللہ نے سکھایا نہیں، جبریل امین آیا نہیں. اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرماندے کہ کل آؤ تے میں تانوں جواب دے سا. حتیٰ کہ کر دیاں کراندیاں چلدیاں چلاندیاں گزر گئے دہاڑے 17، کتنے 17 دن جداں گزردے نے مشرکین تا شور مچایا تے شغوغا مچایا مکے دے اندر کے دیکھو جی اے کہندا جو میں اللہ دا سچا رسول ہاں، اے کہندا میں نبی وی ہاں تے نبیاں دا وی نبی ہاں، میں رسول بھی ہاں تے رسولاں دا بھی رسول ہاں، میں امام بھی ہاں تے اماماں دا امام بن کے آیا، خاتم النبیین بن کے آیا، میں اول تے آخر بن کے آیا، میں ظاہر تے اجدر بن کے آیا، میں پوری کائنات واسطے خاتم النبیین بن کے آیا. اج حال دیکھو اس دا، اساں تانوں کہندے سے جو سچا نبی کوئی نہیں، اگر یہ سچا رسول ہوتا، اگر نبوت اور رسالت کے دعوے میں یہ صادق ہوتا تو پھر ہمارے سوال کا جواب ضرور دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ 17 دن گزر گئے ہیں، اس کے پاس اس بات کا علم نہیں تو یہ رسول بھی. اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اتنی پریشانی کے عالم میں غمگین ہے کہ دیکھو میرے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے، میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، نبوت اور رسالت کے اوپر حملہ کرنے والے کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں. اللہ کے پاک پیغمبر جب پریشان ہوتے ہیں 18ویں دن جبریل امین آئے نے السلام علیک آ کے سلام کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو. اللہ دے پاک پیغمبر وعلیکم سلام کر دے، لیکن پریشانی دے عالم دے اندر جو ہی جبریل امین سامنے آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر پہلا سوال کر دیں یار دیر کیوں کی تھی، یار دیر کیوں کر کے آیا ہے، 17 دن گزر گئے، ایویں یاریاں لاون دا کیڑا فائدہ ہے. میرے خلاف دشمنوں نے بڑا حال کال مچایا ہوا ہے، دشمنوں نے پورا طوفان کھڑا کیتا ہوا ہے، سارے لوگوں نو پھسلا رہے نے، سارے لوگوں نو گمراہ کر رہے ہیں کہ اے نبی سچا کوئی نہیں، اے رسول سچا کوئی نہیں، اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو ہم اسے رسول کیسے مان لیں. اللہ کے پاک پیغمبر جبریل امین سے پوچھتے ہیں یار خیر تا ہوے کیوں دیر نہ لائے ہو. جبریل امین کہندے نزدیک آ رہا بے شبہت حیرانی. اللہ دے پاک محبوب پیغمبر جی گل ہے جو تساں بھی اللہ دے محتاج تے میں بھی اسے اللہ دا محتاج ہاں. اگر مینوں اللہ دا حکم نہ ہوے تا ایک قدم بھی چلن دی میرے اندر طاقت کوئی نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے میرے 600 پر بڑھائے نے.
کتنے 600 پر میرے بڑائے نے اتنی طاقت نال پرواز کرن والا جبریل اگر ایک پر بھی میں زمین تے پھیلاواں تے ساری زمین چھپ ونجے ایک پر پھیلاواں تے پورے آسماناں تے چھا ونجا لیکن حال ہے جو میں بھی اتنی عاجز ہاں اتنی کمزور ہاں اگر اللہ دا حکم نہ ہوئے تا ایک آسمان تو دوے آسمان تے 7 آسمان کراس کرنا تو بہت دور دی گل ہے زمین تے پہنچنا بڑی دور دی گل ہے میں محتاج بندہ میں کہنا ہر چیز اللہ دی محتاج ہے کہ نہیں جبریل امین کہتے ہیں کہ میں محتاج ہوں کتنا محتاج ہوں اتنا محتاج ہوں کہ آپ سے بھی زیادہ محتاج ہوں کیوں جڑے بادشاہاں دے قریب رہندے ہوویں نو تا زیادہ محتاج ہوندے نے او زیادہ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہوندے نے اس واسطے اساں اللہ دے نزدیک رہندے ہیں اس واسطے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو میں اوپر سے نیچے آنے کی طاقت رکھتا جبریل امین آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پوری صورت لے کے آتے ہیں پوری صورت لے کے آتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ پاک نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا میرے پیغمبر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اے میرے پاک پیغمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 دن میں نے وہی اس لیے بند کی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جو پیغمبر دے قبضہ قدرت کوئی چیز کوئی نہیں پیغمبر اپنے اختیار دے نال کچھ بھی نہیں کردے ہوندے پیغمبراں نو جب تک اللہ والوں علم نہ آوے پیغمبر کسے چیز دا جواب اس واسطے میرے پیغمبر میں نے وہی بند کر کے لوگوں کو سمجھانا تھا کہ آئندہ میرے پیغمبر لا تقولن میں تمہیں تاکید کر کے کہتا ہوں لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا آئندہ کبھی بھول کے بھی نہ کہنا کہ کل آنا میں جواب دوں گا اگر کسی سے کل کا وعدہ کرنا ہے تو ساتھ کہنا انشاءاللہ اگر میرا مالک چاہے گا تو کل جواب دوں گا اگر اس مالک کی مرضی نہ بنی تو 17 دن گزر ونجن پر جواب نہیں ہو سکتا اج مالک دی مرضی بن گئی ہے تے جبریل بھی آ گیا ہے مالک دی مرضی بن گئی ہے تے قرآن بھی آ گیا ہے مالک دی مرضی بن گئی ہے تے سورت کہف بھی نازل ہو گئی ہے اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر اب پہلا قانون یہ ہے کہ آئندہ یہ بات نہیں کرنی کہ کل آؤ تو میں جواب دوں گا اگر ضرورت پڑ جائے کہنے کی تو ساتھ میرا نام لینا ہے ساتھ یہ ہے عاجزی یہ کیا ہے جڑا کل کر دے سا جی یہ ہے تکبر یہ کی ہے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تکبر تیرے نال نہیں چھکدا تکبر فرعون کرے تا چھکدا ہے تکبر حامان کرے تا چھکدا ہے قارون کرے تا چھکدا ہے پر تیرے نال تکبر والی گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں اس واسطے میرا پیغمبر تو تا بھول کے کیتی ہے لیکن سننے والے نو کے پتہ سننے والے نو کے پتہ جو اے کیوں گل پہ کر دینے او تا اے سمجھ سی جو مختار کل کہ سمجھ سی مختار کلن اس واسطے میرا پیغمبر میں نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کتنے دن وہی بند کی 17 دن وہی بند کر کے لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں جتنی اونچی شان والا بندہ بھی کیوں نہ ہو جتنے بلند مرتبہ والا پیغمبر اور رسول بھی کیوں نہ ہو لیکن محتاج بھی کس کا ہوتا ہے پھر بھی اس نو منگنا پیندا ہے کس کو لوں مشرکین مکہ نو تشویش انہاں نوجواناں دے بارے دے اندر کنہاں دے نوجوان کون تھے نوجوان اللہ نے پوری تفصیل سمجھا دی پیغمبر کو قرآن کے ذریعے اگر قرآن نہ آوے تو پیغمبر نو پتا معلوم ہوتا ہے جو پیغمبر کس کو علم حاصل کردا ہے اللہ کو حاصل کردا ہے تے ساری چیزاں دا علم اگے تے پیچھے پوری حقیقت دا واقف کون ہے اللہ واقف ہے تے تا ساری چیزاں تفصیل نال دس رہے ہیں پیغمبر تو اے واقعہ کئی صدیاں پہلے ہو چکا ہے نبی علیہ السلام دی آمد تو پیدا ہونے تو پہلے اے اصحاب کہف دا واقعہ ہو چکا ہے اس واسطے نبی علیہ السلام نو اس چیز دا پتہ معلوم ہو گیا جو ساری چیزاں دا
ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی وہ ہے تے انہ علیم ساریاں چیزاں دا علیم تے خبیر بھی وہ ہے. اس واسطے اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر ہن انہاں نو جواب دے اصحاب کہف کون سن. ایک بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ دقیانوس بادشاہ ہے. بڑا ظالم اور جابر کافر متکبر بادشاہ ہے. اتنی بڑا تکبر ہے کہ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو فوراً قتل کرا دیتا ہے. حتیٰ کہ اتنا ظلم اور جبر اس کا چل رہا ہے کہ اس ظلم اور جبر کے اندر وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے سامنے ایک بت رکھتا ہے, خود بھی اسے سجدہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اس میرے معبود دے سامنے سجدہ کرو. کہ کرو یہ اس کا ظلم تے جبر تے تکبر بڑے عروج تے جا رہے ہیں. اتنا عروج کہ ساری دنیا نو مجبور کر رہا ہے, ساری اپنی رعایت عوام نو کافر بناون دی کوشش کر رہا ہے. انہاں بتاں نو سجدہ کراون تے زور لایا ہوا سی. حتیٰ کہ چلدیاں کچھ نوجوان بندے انہاں دے دل وچ گل آ گئی ہے کہ یار اللہ نو چھوڑ کے غیر نو سجدہ کرنا اے تکبر ہوندا ہے تے اللہ دی ذات نو سجدہ کرنا اے عاجزی ہوندی ہے. اللہ نو سجدہ کرنا, اللہ نو چھوڑ کے کسے اور دروازے والے پاسے جاننا یہ تکبر بن ویندا تے تکبر تا سا کرنا کوئی نہیں. اللہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر ساری خیر کوئی نہیں. اگر بادشاہ ناراض ہو جائے تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہمارا اصل بادشاہ ناراض ہو گئے, اگر اصل بادشاہ کون ہے؟ وہ تو شہنشاہ کل بادشاہ دا بھی بادشاہ ہے, اس نو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اگر دقیانوس ہو ہی جاوے تو ساڈا خسارہ تے نقصان. بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں میرے ملک میں رہ کے دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, میرے ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور مذہب بنا رہے ہیں, نئی نئی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا جلدی کرو, نوجوانوں کو لاؤ. کیا کرو؟ نوجوانوں کو لاؤ. ایک نوجوان درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, ایک نوجوان گزرتا ہے, اسے کہتا ہے یار آؤ تمہیں بات بتاتا ہوں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے, ہمیں روزی دینے والا کون ہے, ہمارے دکھ اور سکھ کو دور کرنے والا کون ہے, ہمیں خوشی اور راحت دینے والا کون ہے, ہماری نشو نما کرنے والا کون ہے, ہماری پرورش کرنے والا کون ہے. وہ نوجوان کو جب چند سوال وہ کہتا ہے یار یہ کوئی ہور ذات شخصیت ہے جس نو اللہ تے رب کہندے نے, آ کے پھر اس بادشاہ ظالم دی گل مننے دی سانو لوڑ کوئی نہیں, ضرورت کوئی نہیں. اس واسطے میں تا اس بادشاہ دی گل مننی. وہ عقیدہ میرا ہی اے ہے, عقیدہ میرا ہی وچوں میں اس عقیدے دا مالک ہاں. آ کے پھر تو میرے نال ایتھے بیٹھ رہے. حتیٰ کہ بیٹھدیاں 7 نوجوان ہو گئے. کتنے؟ باقی سارے مشرکین غیراں دی عبادت کرنے والے تے بادشاہ دے تکبر دے سائے تلے رہنے والے, او دے خوف تے ڈر دے مارے بتاں نو سجدہ کردے نے. او بادشاہ ظالم بادشاہ جابر بادشاہ کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کو میرے دربار میں لاؤ. نوجوانوں کو دربار میں لائے جاتے. اللہ پاک نے ان نوجوانوں کی اس حالت کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا. ان کا آنا, ان کا جانا, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا بولنا اتنی پسند آیا جو اللہ پاک نے انہاں نوجوانوں دی ایک ایک حرکت نو قرآن دی آیت بنایا ہے. ایک ایک حرکت نو جڑے عاجزی اختیار کرن اللہ فرماتا ہے پھر دیکھو مقام کتنا ملتا ہے. ساری برادری تے قوم تے ملک کافراں میں 7 بندے وچوں نکلن. کتنے؟ 7 بندے. 7 نوجوان ہیں, بادشاہ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں, ہاتھ ان کے باندھے جاتے ہیں, ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. یہ کون ہے؟ یہ دہشت گرد سارے ملک اتنا بڑا فساد پایا. فساد کی پایا جو کہ آخدن عبادت کس دی کر سا اللہ دی عبادت کران دا نام مشرکاں نے کی رکھا جو یہ ہے دہشت گردی ہے. یعنی سچ بولنے دا نام ملکاں دے اندر تے بادشاہاں دی نظر دے اندر دہشت گردی ہوندا ہے کہ اے یار فساد ہوندا ہے تے فتنہ ہوندا ہے. اے گل تساں کرو, لیکن جڑے گل کرنے والے ہوون او آکھدن اس گل نو اساں چھوڑنا, ملک چھوٹ ونجے تا
خیر کرسی تے وزارت چھوٹ ونجے تا خیر پر اس نو چھوڑنا گوارا نہیں. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. بادشاہ کہتا ہے کہ جلدی کرو اس میرے معبود بت کو سجدہ کرو, میرے آگے جھکو, اس کے آگے جھکو, جلدی کرو جلدی کرو. وہ کہتے ہیں قالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. وہ لوگ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لن ندعو من دونه الها, یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس اللہ کے علاوہ ہم اپنی پیشانی کو کسی غیر کے آگے جھکائیں. اے بارش کس نو جواب دیتا نے؟ وقت دے بادشاہ نو جواب دیتا نے جتھے سارے ہے نہیں ہکی نسل دے, سارے ہکی نسل دے حرامی کٹھے ہوئے پہن, اتھے 7 حلالی جم پہن تے پیدا ہوئے. انہاں آکھیا جو عبادت ہکے دی کرنی ہے تے ہکے دی عبادت تے ڈٹ ونجنا ہے, اس تو ہٹنے دا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ آکھدا ہے کہ جلدی کرو سجدہ کرو یا جان تو مار دے سا. انہاں آکھیا جان تے 100 باری لگی جاوے اے ہو سکتا ہے پر رحمان کولو جان نہیں چھڑا سکتے سی. عبادت اسے دی, سجدہ اسے دا, نیاز اسے دی, عبادت اسے دی, تلاوت اسے دی, ذکر اور شکر اسے دا کرنا ہے کسے غیر دا. بادشاہ نے جب دیکھا کہ نوجوان تے او عام کوئی فقیراں دے بچے بھی غریباں دے بھی, اس ظالم جابر بادشاہ کے جتنے وزیر ہیں, جتنے بڑے بڑے مشیر ہیں, بڑے بڑے کبیر اور عمائد سلطنت کے لوگ رہنے والے, ان کی اولاد ہیں, ان کی شہزادے کون شہزادگی دے نال زندگی گزارن والے لوگ ہیں. شہزادوں کو وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو سجدہ کرو ورنہ مار دوں گا. انہاں کہ جی مار تو قبول ہے پر سجدہ اس آخیا یار ہوں تو کم خراب ہو گیا ہے. بادشاہ نے وزیراں نال کیتا مشورہ, انہیں کہ نوجوان انہاں دا جاتوں کے دماغ صحیح نہیں, اس واسطے گلاں اونچیاں تھلے کردیا پے نے, اس واسطے انہاں نوں چند دہاڑے مہلت دے چھوڑ, چند دہاڑے مہلت دے تے انہاں نوں آکھ یار اج راتی سوچ لو تے کل مڑ آ کے فیصلہ کر لے سا. انہاں بادشاہ کہندے کہ جاؤ مجھے تمہاری جوانی پر رحمت ہے اس لیے میں تمہیں آج مہلت دیتا ہوں, کل سوچ کے مجھے جواب دینا. اگر تم میری بات مان لو گے تو تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی, اگر تم نے نہ مانی تو تمہاری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, تمہارے وجود کو بالکل ختم نیست و نابود کر دوں گا. کل سوچ کے آنا اور مجھے جواب دینا. جس وقت بادشاہ نے مہلت دیتی ہے, نوجوان چلے گئے نے آپس جا کے گھر مشورہ کر دیں جو ہن کے کریے. ہن نوجوان مشورہ کر کے کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے بات نہ مانی تے مننی بھی کوئی نہیں, اے بھی یقین پختہ تے پیڑا ہے. اس وقت ہن فیصلہ کرو جو مرنا ہے یا عبادت اللہ دی کرنی ہے کہ کرنا ہے. انہاں کہ جو غیر دی عبادت تا غیر اللہ کو عبادت کرنا تے دعاواں کرنیاں یہ تکبر ہے. اللہ کو ہٹ کے کسی غیر کو منگنا یہ تکبر ہے. اللہ فرماندا ہے میرے کولو کیڑی کمی چیز ہے, کیڑی چیز دی کمی ہے جو تو غیر دے دروازے تے گیا تے جا کے منگے آئی. اللہ فرماندا ہے جدا میرے خزانیاں وچ تھوڑ کوئی نہیں تے پھر مانگی میرے کولو کسے غیر کولو منگنے دی ضرورت. بادشاہ وقت نے مہلت دی, صبح سویرے کٹہرے میں عدالت میں بادشاہ کے سامنے پیش ہونا تھا, لیکن وہ نوجوان راتوں رات مشورہ کرتے ہیں کہ علاقہ ہی چھوڑ دو. علاقہ بھی جب ہمارا مذہب ان کے ساتھ نہیں ملتا, ہمارا عقیدہ نہیں ملتا, یہ مشرک ہیں ہم مسلم ہیں, ہم موحد ہیں یہ کھٹے پیٹ مشرک ہیں, غیر اللہ دی عبادت کرن والے نے, اسا اللہ دی عبادت کرن والے ہیں. اس واسطے انہاں دا تے ساڈا جوڑ نہیں بندا یار. اگر اسا مارے ونجاں تے اے مسئلہ وچ ہی رہ ونجنا ہے, لوگ سارے گھبرا کے تے کافر بن گئے سن. کیوں نہ ہوے جو علاقہ چھوڑ کے تے لوگاں نوں جا کے اس گل دی خبر دیواں جو لوگو عبادت کس دی کرو,
اللہ دی عبادت کرو، اس چیز دا نہ عاجزی نیاز فخر تو بچو، تکبر تو بچو، غیراں دی عبادت تو بچو تے اللہ دی عبادت کرو۔ اے گل چلو ہوراں نوں دس دے سا تے علاقہ ہی چھوڑ ویندے ہیں، انہاں راتوں رات مشورہ کیتا ہے تے چلے گئے نے۔ اللہ کریم نے انہاں دا جانا بھی قرآن وچ لکھا ہے، انہاں دا گھر وچ چل پے نے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اذ اول فتیاتو، جس وقت وہ نوجوان چلے جاتے ہیں الال کہف، ایک غار کی جانب جاتے ہیں، پہاڑوں کا راستہ لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ پہاڑی علاقے میں جگہ ایک غار ہے، دیکھتے ہیں اس غار کو، بڑی مزیدار غار ہے، ہوادار بھی ہے، مزیدار بھی ہے، اتنی مزیدار کہ انہوں نے معائنہ کیا غار کا کہ اس کا منہ نہ مشرق دی پاسے تا نہ مغرب دے پاسے، یا شمال والے پاسے یا جنوب والے پاسے، یعنی ایسی غار مزیدار جو دے وچ گرمی دی تپش بھی نہیں آندی، سورج دی حرارت بھی نہیں آندی، ہوا بھی آندی ہے تے روشنی بھی قدر ضرورت دے مطابق آ رہی ہے۔ انہاں کہ جو اسے غار وچ وڑو تے اتھے تحفظ ہو جاونا ہے۔ وہ 7 نوجوان جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پہاڑ کا راستہ لیتے ہیں تو درمیان میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس دے نال ایک کتا بھی ہے تے بکریاں بھی نو چرواہا کلا ہے۔ دیکھی ایسی جو نوجوان ایویں نسدے تے دوڑ دے ہوئے آئے نے، اس نے چرواہا نے دیکھیا انہاں دی حالت نو، انہاں دے چہرے نو گرد و غبار بھی ہے، پریشانی دا عالم بھی ہے۔ انج معلوم ہوندا جو یار تک کوئی نسے ہوئے لگدے نے، چہرے والے پاسے دیکھو، انہاں دے لباس والے پاسے دیکھو، اے تا کوئی بادشاہاں دی اولاد نظر آندی ہے، لیکن اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے حیران کن حالات وچ کیوں کشمکش وچ پئے ہیں۔ اس آکھیا یار تھوڑی دیر گل تا سنو، گل کے کسے پاسے جا رہے ہو؟ انہاں آکھیا یار گل ہے جو اساں اللہ دی عبادت کردے ہیں تے اس علاقے والے سانو اللہ دی عبادت نہیں کرن دیندے، اساں علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس چرواہا کہ یار میرا عقیدہ بھی تساں دے نال ملدا ہے، میرا عقیدہ بھی آکھے پھر بکریاں نو ایتھے رہن دیو تے ماں بھی تساں نال ہی لے ونجو، جتھے تساں تے میں بھی۔ چرواہا انہاں دے نال ہویا تے پیچھے کتا کھلوتا ہی ہو سکے، میں کلا کیوں رہواں، میں بھی پیچھے پیچھے۔ انہاں بڑی کوشش کیتی ہے، پیچھے اٹاں تے پتھر چاہ کے ماردے رہ گئے، لیکن کتے نے ہٹنے دا نا، تھوڑی دور نسا کے آویں، پھر اگا نسن تے کتا پھر پیچھا۔ اللہ دی حکمت ہے نا، کتا پیچھا ہٹن دا نا نہیں لیندا۔ وہ چلے گئے نے غار دے اندر، جدا غار وچ جا کے بیٹھدے نے، راستے وچ جنگل دا راستہ چلدے جا رہے نے، راستہ بھی معلوم کوئی نہیں، ساریاں چیزاں کولوں نہ واقف ہیں۔ اس ٹائم آدن یار اللہ نال تا 2-4 گلاں کر لویے، اس ٹائم سارے بول کے کہندے نے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس وقت بول کے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارے نافع اوزار، مشکل کشا ربا آتنا من لدنک رحمۃ، اللہ اپنے طرفوں کوئی رحمت دا نزول کریا۔ والدین دی رحمت جڑی جھولیوں دی او بھی اساں چھوڑ دتی ہے، او بھی ماں باپ دی بچے دے اوتے شفقت رحمت ہوندی ہے، اساں اس تو بھی جدا ہو گئے ہیں۔ اس تو ود کے علاقے والیاں دی محبت رحمت ہوندی ہے، اس تو بھی محروم ہے۔ اس تو ود کے رعیت عوام دے اوتے بادشاہ رحم دل ہوندا ہے، او بھی نامراد ساڈے اوتے غصے ہو گیا ہے، اس تو بھی اساں نسے۔ اللہ سیاں ساریاں چیزاں کولوں اساں محروم ہے تے دروازے بند نے، دروازہ صرف تیرا ہی کھلتا ہوا نظر پہ آندا ہے، اس واسطے تینوں آدے پہ آتے نا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ہمارے راستے کو آسان کر، اللہ ہماری منزل کو آسان کر، اللہ ہمارا کام بنا دے، اللہ ہماری رہبری کر دے، اللہ ہماری اچھی رہنمائی کر دے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تو ہی سانو رستہ لا دے تے چنگی گل ہے۔ او دعا ہی کر دے جا رہے ہیں تے غار والے پاسے بڑھ دے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں غار وچ پہنچدے نے۔ غار وچ پہنچ کے ڈیرا لایا نے، ایک بندے نو آکھنے یار تو وچوں نکل گیا کر تے شہر والے پاسے جا کے چکر لایا کر، معلوم کیتا کر جو ساڈے بارے لوگاں دا
کی خیال ہے تبصرے کی پہ ہوندے اخبار والے کی پہ لکھ دین تے بادشاہ کی پہ آکھدے نے تے عوام دی کیا رہے یار تھوڑی بہتی جا کے خبر لے آیا کر تے پھر موڑ آیا کر کچھ دیر ٹھہر کے وقت گزرنے تو بعد ایک آدمی شہر میں جاتا ہے جا کے دیکھتا ہے لوگ تبصرے کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے یار وہ وزیراں دے پتر نس گئے نہیں کوئی کہندا ہے وہ وہابی ہو کے نس گئے نہیں کوئی کہندا ہے ساڈے خداواں نو چھوڑ کے نس گئے نہیں کوئی کہندا ہے کوئی نواں مذہب لے کے نس گئے کوئی کہندا ہے دہشت گردی پھیلا کے نس گئے حتیٰ کہ قسم و قسم کے تبصرے ہیں اور اب بادشاہ وقت نے اعلان کیا اور خصوصی ٹیمیں اس نے منتخب کر کے خصوصی ٹیموں کے ذمہ لگایا کہ نوجوان کو ہر حال میں ہر حال پکڑو یار انہاں نو چھڈنا کوئی نہیں ساری میری حکومت دی طاقت لگ ونجے پر انہاں نو چھوڑنا کوئی نہیں اس آخر اچھا نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں پوری حکومت تلاش کر رہی ہے فوج ہے فوج تلاش پہ کرنی حتیٰ کہ تلاش کر کے رپورٹ دیتی نے بادشاہ سلامت ہر چیز چھان ماری ہے سانو پتہ وہ غائب ہو گئے نہیں بادشاہ نے کہا اگر وہ غائب ہو گئے ہیں بالکل مفقود ہو گئے ہیں تو جلدی کرو ایک تختہ لے آؤ سیسا لے آؤ سیسا کے تختے کے اوپر ان کے نام اور پتے اور حلیے لکھ کے وہ کہتا ہے کہ اس کو خزانے میں بند کر دو جتنے بادشاہ آتے رہیں گے ان کے نام پر کدے تک نکل ہی آسن کدے کا ضروری باہر آ جانا نے آخر ہمیشہ تو انہاں اندر نہیں رہنا آخر کدے ظاہر تو انہاں ہونا تے انہاں دا پتہ لکھیا ہونا جدوں بھی بادشاہاں تبدیل ہوندے رہے وے سن وزیر مشیر تبدیل ہوندے رہے وے سن انہاں دا حلیہ تے پتہ تے پڑھدے رہے وے سن تے پھر انہاں نو پتہ لگ جانا جدوں ظاہر ہو گئے انہاں بادشاہ نے تختہ لکھا کے نام پتے لکھا کے خزانے وچ جمع کرا دیتے حتیٰ کہ چل دیاں جدا یہ خبر جا کے اس اصحاب کہف والیاں نو نوجوان دیتی ہیں جو ساڈے خلاف تائیں جاسوسیاں پہ ہوندیاں نے بادشاہ نے خصوصی ٹیماں آ کے ساڈے واسطے منتخب کیتیاں نے او جس ٹائم آپس وچ بیٹھے غار وچ تبصرہ کرن لگے تے اللہ کریم فرماندا ہے ذرا بنا الا جس وقت وہ آپس میں چیمیں گوئیاں کرتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں اللہ فرماندن میں اتو رحمت دیا تھپکیاں مار کے انہوں نے سوا دیتا ہے انہوں نے کیا کیتا ہے اللہ فرماندا ہے جو جاگتے رہ گئے تے انہاں تجسس وچ پینا جو ساڈے خلاف کے پہ ہوندا ہے تے کے پہ آخدن اللہ فرماندا ہے میں انہاں نو مزے دی نیند انہاں دے اوتے غالب کیتی انہے سر رکھے نے تے گم ہو گئے اتنی نیند آئی ہے اتنی نیندر ستن جو 309 سال گزر گئے کتنے 3 صدیاں مکمل 3 صدیاں گزرتی ہیں اور 9 سال بھی اوپر گزر جاتے ہیں لیکن وہ ستے ہوئے نے لیکن وہ کہیں اللہ کریم فرماندا ہے اس حال میں نے ان کو سنایا تحسبهم ایکازا وهم ایسے وہ سوئے ہوئے تھے اگر اللہ کریم فرماندا ہے لو اطلعت علیہم اگر کوئی آدمی ان کے اوپر غار کے منہ جھانک کے دیکھے کہ یار ستے نہیں یا جاگ دین حالانکہ وہ ستے سن بڑی نیند بھوک دی لیکن اللہ فرماندا ہے انہاں دے اکھاں دی کیفیت میں انج بنائی ہے کہ اگر کوئی آدمی جا کے جاسوسی واسطے جھانک کے دیکھے کہ ستے نہیں یا جاگ دین اللہ فرماندا ہے اس حال وچ سلایا ہے جو ویکھنے والا اللہ فرماندا ہے نس کے پیچھے آندا ہے آدھے یارو تا اتنی وڈیاں اکھاں پٹ کے ستے ہوئے او تا جاگدے ہن تے مسلح ہو کے بیٹھے بندوقاں لے کے بیٹھے جیڑا اندر گیا او دی خیر حالانکہ او کہ ہن ستے ہیں اللہ فرماندا ہے انہاں دی حفاظت کرن واسطے ایسی شکل انہاں دی بنائی ہے کہ ویکھنے والا ڈر تے اللہ قرآن چاہتا ہے فرارا اج نصیحہ جو انہوں پیچھے دا خیال بھی نہیں آنا سی حالانکہ وہ ستے ہوئے اللہ جی بندہ اتنی سو ونجے تے پاسے بھی تھک ویندن پاسے بھی زیادہ دیر سونے نال بندے دا
وجود تھکاوٹ دے اندر آندا ہے، بندے دے پاسے تھک ویندے نے، بندے دا وجود تھک ویندا ہے۔ اللہ سیاں اتنی مدت جو ستے نہ آخر تھکے بھی تا ہونے، انہاں دے پاسے کون پرتیندا رہ گئی ہے؟ آخر پتر سو ونجے تے او دا خیال او دی ماواں کردیاں نے تے او دے پاسے پرتیندیاں نے۔ انہاں مسافراں تے غریباں نوں غار دے اندر سلاون والا کون ہے؟ انہاں دے پاسے پرتاون والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے میری خاطر اجڑ کے آویں، میری خاطر گھر بار چھوڑ کے آویں، وزیراں دے گھر چھوڑ کے آویں، اللہ فرماندا ہے میں بھی انہاں نوں کدے خالی نہیں چھڑیندا، میں انہاں نوں لاوارث نہیں چھڑیندا۔ اللہ فرماندا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت میں معلوم کرتا کہ ان کے پہلو تھک چکے ہیں، انہاں دے پاسے تھکے ہوئے نے، اللہ فرماندا ہے اپنی رحمت دے ہتھاں نال ایک پاسے تو دوے پاسے کرتا چھوڑدا سا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کدے سجے پاسے تے کبے کھبے پاسے، اے انہاں دے پاسے پرتاون دی ذمہ داری بھی اللہ فرماندا ہے کس نبھائیے؟ آپ نبھائیے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ نے ان کے کتے کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچا ہے کہ جو کتا ان کے ساتھ تھا جب وہ نوجوان غار میں گھس جاتے ہیں، ان کا کتا جو ہے وہ غار کے منہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں بیٹھ جاتا ہے؟ غار دے منہ اگے بیٹھ ویندا ہے کتا، تے اللہ فرماندا ہے پتہ ہے کتا کنج بیٹھا سی؟ قلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، اللہ فرماندا ہے کتا جدوں بیٹھا ہے غار دے منہ تے ہاتھ انج کیتے سی، ہاتھ تھلے بچھا کے بیٹھا ہے تاکہ پتہ لگ ونجے جو زندے ولی اندر ستے ہوئے۔ کون ستے ہوئے نا؟ موئے ولیاں دی گل جیدیاں دی گل ہے، تے اے ولی او ہیں جنہاں نوں قرآن ولی آکھدا ہے۔ کنہاں نوں کس ولی آکھدا ہے؟ جن کی ولایت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے۔ ایک ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو میں ولی کہوں یا تو ولی کہے، لیکن ایک اللہ کا سچا ولی وہ ہے جس کو کون ولی کہتا ہے؟ خود اللہ کہتا ہے کہ یہ واقعی میرے دوست اور ولی ہیں۔ ان کے دربار پر، ان کے مکان پر، ان کے غار کے اوپر کتا بیٹھا ہے، لیکن اس نے اپنی باہیں اور ہاتھوں کو بچھایا ہے، اوپر نہیں کیا تاکہ پتہ لگ جائے۔ کوئی انج نہ آکھے جو بادشاہ کتا بھی ولیاں دے منہ تے بیٹھا ہوئے، انہاں دے دروازے تے بیٹھا ہوئے تے ہاتھ اتا کر کے انہاں کول منگ رہا ہوندا ہے۔ کہ ہوندا ہے؟ کل نو کوئی انج نہ آکھے جو بادشاہ کتا ہی ولیاں کولوں منگدا ہے اپنی ضرورت تے، جڑے وہابی نے کتے کولوں بد دن جو اودے کولوں منگدے، اے آدن صرف اللہ کولوں منگنا ہے تے ہور کسے۔ اللہ فرماندا ہے نا نا، میں نقشہ قرآن وچ کتے دے بیٹھنا دا چھک دیتا ہے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ ونجے او زندہ ولی دی قبر تے جاویں یا مردہ ولی دے دربار تے جاویں۔ کہنے زندہ ولی دے گھر وچ جاویں، کتے زندہ ولی نو ملن واسطے جاویں، مردہ ولی دی قبر تے دربار تے جاویں، ہاتھ انج کر کے نہ آکھی ہو بابا کہ او بابا شاہ جمال تے پتر دے رتا لال، انج نہ پیاکھی، انج نہ پیاکھی، تو تا کتے کولوں وی گر گیا نا مشرکا، ہاتھ اتاں کر کے دعا پیا کردا ہونی جو انہاں دے وسیلے نال تینوں اللہ دیونی ہے۔ اللہ فرماندا ہے نا نا، اگر کتا ولی کے زندہ ولیوں کے غار کے منہ پر بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے بیٹھتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ دیونے والا کون ہے۔ مشرکین مکہ منت مانتے تھے 7 روٹیاں ولیوں کے نام کی اور 8ویں روٹی کتے کے نام کی۔ کیا کرتے ہیں؟ منت مندے ہن کہ جڑے اصحاب کہف والے 7 نوجوان ہیں، یہ 7 روٹیاں انہاں دے نام دی تے 8ویں روٹی انہاں دے کتے دے نام دی۔ اللہ فرماندے مشرکا تو کتے تو پیچھے ہٹ گیا ہے، اس کتے تے ولیاں دے بوئے دے اوتے آ کے ہاتھ تلے سٹن، تو انہاں کولوں پیا منگدا جڑے ولی آدن ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ کریم نے مشرکین کی تردید کے لیے یہ واقعہ نازل کیا ہے کہ تو کتے کے نام کی روٹی تقسیم کرتا ہے، ان ولیوں کے نام کی روٹی تقسیم کرتا ہے۔ اس کتے کا حال یہ ہے کہ اپنے بازو نیچے بچھا کے بیٹھا ہے، ان ولیوں کا حال یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر کسی کو دینے والا کون؟ اس واسطے
مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں اللہ نے پورا واقعہ نقل کیا، حتیٰ کہ 309 سال تو بعد اللہ نے انہوں نے اٹھایا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. میں نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتار کریں. جب اٹھ بیٹھتے ہیں ایک ان میں کہتا ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. یار بتاؤ کتنی دیر ہم یہاں غار میں سوئے رہے. کتنی دیر؟ کافی دیر سونے نال بندے نو محسوس تو ہوتا ہے کہ یار وجود تھکا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے جو آج میں نیندر زیادہ کیتی ہے اس نو بھی شک پیا تے دوے ساتھیاں کو پوچھدا ہے کام لبستم، پتہ ہے ستے کتنی دیر ہے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. وہ ساتھی جواب دیتے ہیں یار معلوم ہوتا ہے ایک دہاڑا یا ادھا دہاڑا. کتنی؟ ادھی دہاڑ ستے ہیں یا پونی تے بھاویں پوری ستے ہیں، حالانکہ کتنی ستے ہیں. اللہ فرماتا ہے والا بیسو فی کہفہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا. میں نے ان کو سلایا 309 سال ان کو نیند میں سلایا. کنہاں نو سلایا ہے؟ ولی اللہ دے ستے موئے کوئی نہیں کہنے ہے جیندے نے مرے کوئی نہیں پر نیندر دی حالت دے اندر. اللہ فرماتا ہے جدا میں انہاں نو اٹھائے پوچھ دے بھی ایک دوسرے کو لپین یار کتنے ستے ہیں. ایک جماعت جواب دے دیے 3 بندیاں دی کہ یار ادھا دن ستے ہیں یا پورا دن ستے ہیں. دوسرے 3 نال بیٹھے ہیں انہاں کہ لبسنا اللہ عالم. یار کیا رولا پایا جو ادھے ستے ہیں یا پورے ستے ہیں، گھنٹہ یا 2 گھنٹے ستے ہیں، جتنا ہی ستے ہیں اس ساڈے سونا نو کون جاندا ہے؟ ساڈے سونے دی مدت دا پتہ کس نو ہے؟ ولی کیا دن کس نو پتہ ہے؟ تے تو آکھے نا انہاں نو پتہ ہے. تو آکھے نا آخسا کہ انہاں نو پتہ ہے. ہن تو آکھ جو ولیاں نو تو منیا یا اسا منیا ہے؟ ولی آکھ دین جو ساڈے سون دا پتہ کس نو ہے؟ ولیاں نو اتنا ہی پتہ کوئی نہیں جو اسا ستے کتنے دن ہے، رات ستے ہیں، مہینہ ستا ہے، سال ستا ہے، صدی ستا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ زندہ ولی کو اپنے سونے کی مدت کا پتہ تے جڑا مر ونجے اس نو سارے پتے ہوندے. اس نو او سارے قبر دے وچوں شیشے لگ ویندے، سارے سوراخ ہو ویندے، بادشاہ ایئر فون تے ٹیلی فون تے ساریاں چیزاں انہوں قبر دے وچ مہیا ہو ویندیاں نے. او سارے مریداں دی خبرگیری بھی کردا ہے، انہاں دے سلام ہی سندا ہے، انہاں دے پیغام ہی سندا ہے. او ساریاں چیزاں قبر وچ کرنا شروع کر دیندا ہے. تے لیکن جڑے اللہ دے 7 ولی جنہاں نو اللہ آکھیا ہے او غار وچ زندہ